تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی یسع علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ میں اب کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا۔ یہ نشانی تھی کہ میں نے تم کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا اور آپ کو کھانا اور پینے سے بے نیاز کر دیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا۔ اور حضرت علی یسع علیہ السلام نہایت عزم و ہمت کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر ان کی مدد فرمائی، اور بنی اسرائیل آپ پر ایمان لائے اور آپ کی وفات تک ایمان پر قائم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام پہاڑوں اور حیوانات کو آپ کے لیے مسخر فرما دیا، اور آپ کو 70 انبیاء علیہ السلام کی طاقت بخش دی، اور غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنا دیا۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال کے روزے بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں، اور ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں، اور سال کے باقی دنوں میں حضرت الیاس علیہ السلام تو جنگلوں میں اور میدانوں میں گشت فرماتے رہتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں اور سمندروں کی سیر فرماتے رہتے ہیں، اور یہ تو دونوں حضرات آخری زمانے میں وفات پائیں گے جب قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہم لوگ ایک جہاد میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو راستہ میں ایک آواز آئی، یا اللہ مجھ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بنا دے، جو امت محرومہ اور مستجاب و دعوات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیا انس تم اس آواز کا پتہ لگاؤ۔ میں پہاڑوں میں داخل ہوا تو اچانک ایک نظر آیا کہ ایک آدمی نہایت ہی سفید کپڑوں میں مابوس داڑھی والا نظر آیا، جس نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا سلام عرض کرو، اور یہ کہہ دو کہ آپ کے بھائی الیاس آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو آپ مجھ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے، اور جب آپ ان کے قریب پہنچے تو پیچھے ہٹ گیا میں۔ پھر ان دونوں صحابان دیر تک گفتگو فرماتے رہے، اور آسمان سے ایک دسترخوان اتر پڑا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، اور میں نے ان دونوں حضرات کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب ہم لوگ کھانا سے فارغ ہو گئے تو آسمان سے ایک بدلی آئی، اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی، اور میں ان کے سفید کپڑوں کو دیکھتا رہ گیا۔ اور قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ 2 جگہ آیا ہے، سورہ انعام میں اور سورہ والصفات میں۔ سورہ انعام میں صرف ان کو انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے، اور سورہ والصفات میں آپ کی بعثت اور قوم کی ہدایت کے متعلق مختصر طور پر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ انعام میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون کو، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، اور زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں، اور اسماعیل و الیسع و یونس اور لوط کو، اور ہم نے ان ہر ایک کو اس کے وقت میں سب جہان والوں پر فضیلت دی۔ اور سورہ والصفات میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ اور بے شک الیاس پیغمبروں میں سے ہیں، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا آپ بال کو پوجتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ رہے ہو، یعنی اللہ کو جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا؟ پھر ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا تو وہ ضرور پکڑ کر لائے جائیں گے بے جا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے، اور ہم نے پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی۔ اور سلام ہو الیاس پر، بے شک ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں
نیک بندوں کو، بے شک وہ سارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں سے ہیں۔